جو اعتراف ہے وہ نتنیاہو نے بھی کر لیا. انہوں نے کہا کہ اکثر مرتبہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن میں اور ڈونلڈ ٹرمپ پارٹنرز ہیں. جاوید صاحب یہ کتنا سیریس ہے کہ پبلک میں آ کے جو ٹرمپ کرٹیسزم کرتے ہیں نتنیاہو کا, انہوں نے اب بھی کہا کہ لبنان میں رسپانسبلٹی دکھانی ہوگی اسرائیل کو, آپ ایک بندہ ڈھونڈنے کے لیے پوری عمارت کو نہیں گرا سکتے. پھر ہم یہ خبریں بھی سن چکے ہیں کہ ٹیلی فون کال پر بڑی ہیٹڈ کنورسیشنز ہو چکی ہیں. از دس سیریس یا فرینڈلی فائر ہے صرف میڈیا کی کنزمپشن کے لیے؟ مزمل صاحب میری نظر میں تو دیکھیے میری تھوڑی سی ڈفرینٹ ریڈنگ ہے میرے دونوں معزز ساتھیوں سے. جہاں تک سوال ہے اس پرٹیکولر ایم او یو کا, میری نظر میں تو دونوں اطراف کی طرف سے جو بھی پوزیشنز لی گئی ہیں اس میں دو منفرد چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پبلک پوزیشن جو لے رہے ہیں وہ, اور یہ نارمل ہے ڈپلومیسی میں اکثر ہوتا ہے کہ آپ پبلکلی کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اکراس دا ٹیبل جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ دوسری بات کرتے ہیں, بیکاز آف کورس آپ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایکسیس صرف انفارمیشن وہی ہوتی ہے ہمارے پاس جو کہ پبلک میں دی جا رہی ہوتی ہے, اینڈ دس سم ٹائمز کانفلکٹس, لیکن ریالٹی از آلویز ڈفرنٹ. میری نظر میں جو لوگ اس پروسیس کے بہت قریب ہیں, میری ان سے بات ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں اطراف کو اس چیز کا ادراک ہے. یہ کہنا کہ ایران جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن پہ آ گیا ہے اور امریکہ خدا کسی طرح سے ویک پہ ہو گیا ہے, with all due respect I disagree with that. Yes of course there has been challenges, جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہے تھے اس سچویشن کو ویسا نہیں ہوا, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے ایم او یو سے تقریباً 3-4 دن پہلے 2 اسٹرانگ اٹیکس لانچ کیے گئے تھے ایران کے اوپر. میری نظر میں اس کے بعد ایران گاٹ دا میسج کہ ناؤ دا تھنگز آر سیریس, ہم جو ڈیلی ٹیلی کر رہے ہیں, ڈیلے کر رہے ہیں مسئلے کو, وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وی ہیو ٹو کم ٹو دا ٹیبل. اور اس کے بعد جو قطری ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا, دیٹ واز اے ویری میننگ فل وزٹ بائی دا قطری ڈیلیگیشن, اینڈ آئی تھنک ویری اسٹرانگ میسیجز ور کنویڈ. اور اس کے بعد معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کیا گیا, اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ جو ایگریمنٹ ہے آلریڈی سائن ہو چکا ہے. آئی تھنک یسٹرڈے اور ایون ڈے بیفور, ایکچولی 3-4 دن پہلے everything was agreed, but unfortunate جو نتنیاہو نے وہاں پہ حملہ کر دیا اس کے بعد سچویشن کو ڈیلے کیا گیا. اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل would not be happy with this agreement. لیکن یہ کہنا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کمپلیٹلی اسرائیل کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں, with all due respect I will disagree with it. I think one of the silver linings of this whole incident has been کہ اسرائیل ایکسپوز ہوا ہے. I think now American public also understands that they cannot really be led by Israeli policies, کیونکہ وہاں پہ of course ایک بہت strong policy making جو گروپس ہیں امریکہ میں, واشنگٹن میں خود بالخصوص, وہاں پہ ایک بہت strong lobby exist کرتی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ نتنیاہو نہ ہو, اور اگر وہ الیکشن ہار جاتا ہے تو دوسرا پرائم منسٹر آئے گا وہ کچھ ڈفرینٹ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو اپوزیشن لیڈر ہے کچھ معاملات میں وہ ان سے بھی زیادہ ہارڈ لائنر ہیں. تو اسرائیل کی جو ایک لابی ہے, جو ان کا انفلوئنس ہے واشنگٹن میں یا ویسٹرن کیپٹلز میں, وہ تو رہے گا, لیکن وہ انفلوئنس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, سپوزنگ پرووائڈیڈ دیٹ وہ ٹرانسگریس نہ کریں ان نارمز کو جو کہ وہاں پہ ایکسیپٹ کیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف کی طرف یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں تھی. انفارچونیٹلی یہ ہوا جو بھی ہوا, اب ہو گیا 3-4 مہینے اس کو ڈیلے کرنے کے بعد. فائنلی ناؤ وی آر لوکنگ ایٹ an MOU. MOU is the first step. ابھی کچھ اور معاملات ہیں جو طے ہونے ہیں. آپ نے ایکسس آف ریزسٹنس کی بات کی. دیکھیے میں تو اس اسکول آف تھاٹ سے بلیو کرتا ہوں کہ ڈپلومیٹک نیگوسیشنز جب بھی ہوتی ہیں تو دونوں اطراف کو ٹرانسپیرنٹ رہنا چاہیے. یہ کہنا کہ وہاں پہ وہ ایکسس آف ریزسٹنس کو برقرار رکھیں گے اور ملٹری تھریٹ کو برقرار رکھیں گے اور اس کے بعد وہ چاہیں گے کہ خطے میں امن ہو جائے, میری نظر میں تو یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ اس خطے میں امن اور سٹیبلٹی چاہتے ہیں تو ان تمام ابھی لیبنان کے اندر جو ہو رہا ہے, لیبنان ایک کنٹری ہے, اس کنٹری کے اندر ایک آرمڈ ملیشیا کو کیسے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں انڈر انٹرنیشنل لا؟ یس اسرائیل از ٹرانسگریسنگ اینڈ اسرائیل مسٹ اسٹاپ دیٹ, بٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 wrongs make a right, کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ بھی غلط کریں. تو آئی تھنک ایک جو انفارچونیٹلی ان تمام معاملات کے بعد جو چیزیں کچھ اچھی چیزیں آئی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز, کہ کچھ ایسی ایلیمنٹس ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئی ہیں پبلک ڈومین میں کہ ایون پیپل آر ڈیولپنگ این اوپینین اباؤٹ اٹ. لوگ بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو. کبھی اوسلو ایگریمنٹ کی بات کی جاتی ہے جہاں پہ 2 state سولوشن ہے. ابراہیم اکارڈ میری نظر میں اٹس ون ویو پوائنٹ, ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو, بٹ ایک ویو پوائنٹ ہے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے. تو یہ ہم پینڈوراز باکس کھلا ہے اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ان تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دا گڈ تھنگ از that there is diplomacy جو کہ پریویل کر رہی ہے, جنگ ختم ہو گئی ہے,
اگر ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب ایگریمنٹ کے افادیت کیا ہوگی, تو کبھی یہ بھی سوچ سکتے ہیں ہم کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, یعنی آج ہم دوبارہ جنگ کی طرف خدا نخواستہ جا رہے ہوتے, یہاں پہ جو گلوبل مارکیٹس ہیں وہ متزلزل ہوتی, تو وی ہیو سیوڈ آل دیٹ الحمدللہ. دیر ہیز بین اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. جاوید صاحب, یہ جو اکنامک نارملائزیشن کی بات کی جاتی ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے, یا جس طرح ٹرمپ کا بڑا کلیئر سٹانس ہے اس پہ کہ میں اوباما والی غلطی نہیں کروں گا, میں نے جہاز بھر کے کیش نہیں بھیجنا وہاں پہ, دس از ناٹ نیگوشیبل؟ دیکھیے میری نظر میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, the way I read the situation, جو ایسیٹس کو انفریز کرنے والی بات ہے, that is a reality. I think there is an understanding and there is a willingness within the US administration کہ ان کی جو frozen assets ہیں ان کو ہم ریلیز کریں گے, لیکن وہ کنڈیشنل ہوگا ان assurances کے اوپر جو کہ ایران سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے نیوکلیئر کے حوالے سے, نیوکلیئر کے حوالے سے ایران کی جو سٹانس ہے وہ آلریڈی اب کنفرم کر چکے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق it is part of this MOU کہ وہ نیوکلیئر ویپن حاصل نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو پراکسیز ہیں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی سپورٹ ہے, جس کو آپ جو مرضی نام دے دیں, وہ اس کی سپورٹ بھی وہ نہیں کریں گے. سبجیکٹ ٹو دیز کنڈیشنالٹیز بینگ میٹ, اس چیز پر براڈر بیسڈ اگریمنٹ ہو چکا ہے کہ ان کے جو ایسیٹس ہیں وہ ریلیز ہوں گے, چاہے وہ UN کے سینکشنز کے نتیجے میں ہیں یا امریکن کے ہیں. میں اس اسکول آف تھاٹ سے ایگری نہیں کرتا کہ ان کو گلف ممالک دیں گے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ایسا کچھ نہیں ہے. جو رپورٹس آئی ہیں دے آر آل فیبریکیٹڈ اور ان کو ڈینائی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے.